السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: شبنم بگل لالا نہ خالی ز ادا ہے، داغ دل بے درد نظر گاہ حیا ہے۔ شبنم آپ جانتے ہیں اوس کو کہتے ہیں، اور گل لالا کے پھول ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں۔ اس پھول کے اندر ایک داغ ہوتا ہے۔ اس پھول اور اس داغ کو بہت سارے شعراء اپنے کلام میں استعمال کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے غالب کی غالباً شرح کرتے وقت آپ کی خدمت میں اس بارے میں کافی تفصیل سے عرض کیا تھا۔ تو اس میں جو کچھ مشکل الفاظ ہیں اس کے علاوہ تو وہ ہے نظرگاہ۔ ایسا مقام جس پر نظر پڑے، ویسے تو اس کو نظرگاہ، ایسا مقام جس پر نظر پڑے، اس سے مراد پوشیدہ مقامات بھی ہیں، یعنی قابل اعتراضات مقامات بھی ہیں، تو اس کو کوئی نظرگاہ کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ گل لالا کی پنکھڑیوں پر اوس کے قطرے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا وہاں پڑے رہنا یعنی وہاں دکھائی دینا بے سبب نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے، یہ خاص مطلب ادا کر رہے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ایک خاص مقصد پورا ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس دل میں داغ ہو اور درد نہ ہو اس پر شرم و حیا کی نظر پڑتی ہے، یعنی وہ باعث شرم ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بڑی ہی گہری بات ادا کی ہے۔ دیکھیے، لالے کا جو پھول ہوتا ہے اس میں داغ ہوتا ہے، مگر اس میں وہ سوز نہیں ہوتا، وہ چبھن نہیں ہوتی، وہ آگ نہیں جل رہی ہوتی، یعنی وہ عاشقوں میں تو شامل ہو گیا، لیکن وہ درد عشق سے خالی رہا۔ اور جو اس پہ شبنم نظر آتی ہے وہ حقیقت میں شبنم نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس کے بے سوز داغ ہے، یعنی اس کے دل میں عشق نہیں ہے، تو یہ اس کو ایک طرح سے شرم آتی ہے، اور یہ اس شرم کے قطرے ہیں جو کہ اس کو اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے دل کا تو داغ ہے جو سب دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں وہ سوز نہیں ہے، وہ جو ایک عاشق کے دل میں ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے محبوب سے ملنے کی، آرزو کی، ناکام حسرتوں کی، تو وہ تکلیفیں اس کے دل کو نہیں ہوتی۔ تو چونکہ وہ درد سے واقف ہی نہیں ہے، درد سے آشنائی نہیں ہے، تو اس کو اس پر شرم آ رہی ہے، اور یہ اس کے اوپر یہ آپ کو قطرے سے دکھائی دے رہے ہیں، جو ہماری آپ کی نظر میں شبنم کے قطرے ہیں، لیکن یہ شبنم کے قطرے نہیں ہیں، بلکہ یہ اس شرمندگی کے قطرے ہیں جو اس کو اپنے آپ پر ہے۔ اگلا شعر ہے کہ دل خوں شدائے کشمکش حسرت دیدار، آئینہ بدست بت بد مست حنا ہے۔ اس میں آپ کو یقیناً کچھ مشکل الفاظ ملیں گے۔ حسرت دیدار کا تو مطلب ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھنے کی حسرت آپ جانتے ہیں، یعنی وہ خواہش جو پوری نہ ہو پا رہی ہو۔ اور دل خون شدہ کہتے ہیں کہ وہ دل جو خون ہو گیا ہے، مطلب ہے کہ جو دل بہت ہی زیادہ محبت کی چوٹ کھائے ہوئے ہو۔ اور آئینہ بدست کہتے ہیں ہاتھ میں آئینہ ہونے کو۔ اور بت بدمست کہتے ہیں اپنے محبوب کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ بت یا صنم کے الفاظ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ شعراء اپنے محبوبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بدمست حنا ہے، حنا کہتے ہیں مہندی کو۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف میرا دل ہے جو حسرت دیدار کی کھینچ تان میں خون ہو گیا ہے، اور دوسری طرف میرا محبوب ہے جس نے مہندی لگائی، آئینہ ہاتھ میں لیا اور بدمستیاں کرنے لگا۔ یعنی
میں تو اپنی آرزوؤں کا خون کیے بیٹھا ہوں، اور میرا محبوب جو ہے وہ مہندی لگا کر آئینہ ہاتھ میں لے کر اپنے نخرے دکھا رہا ہے۔ دیکھیے اس میں بہت ہی شعر کی مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو دل اور آئینہ، خون شدہ بدمست حنا، کشمکش حسرت دیدار، آئینہ بدست، یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو یقیناً آپ کے لیے شاید نئے ہوں اور آپ کو مشکل لگیں، لیکن ہم نے ان کے معنی آپ کو بتا دیے ہیں، تو آپ کو اب اس شعر کو سمجھنے میں کوئی خاص دقت ہونی تو نہیں چاہیے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس کا اگلا شعر کیا ہے۔ شعلے سے نہ ہوتی ہوس سے شعلہ نے جو کی، جی کس قدر افسردگی دل پہ جلا ہے۔ ہوس شعلہ، ہوس کے معنی تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کیا ہے۔ یہاں شعلہ سے تو پہلے مطلب سمجھ لیجئے، شعلہ سے ان کی مراد جو ہے وہ ہے عشق کا درد، سوز عشق کہہ لیجئے، اور ہوس شعلہ کا مطلب ہے تمنا سوز۔ تمنا سوز کیا ہوتی ہے؟ اب ہر عاشق کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو چاہے، اس کو دیکھے، اس کے نہ ملنے پر تڑپے اور حسرت میں رہے، یعنی اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ درد جو ہے وہ بیدار ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ہے، تمنا سوز تو ہمارے پاس ہے، اور اس نے جو کام سر انجام دیا ہے وہ تو شاید سوز عشق بھی انجام نہیں دے سکتا، اور مجھے برابر یہی آرزو رہی کہ میں جل مروں، لیکن دل کی افسردگی اس حد پر پہنچی ہوئی تھی کہ میری آرزو کا ساتھ نہ دے سکی۔ اس حالت کی ناگواری نے مجھے اتنا غصہ دلایا اور اس پر جلتا رہا، اور جلن یہاں تک پہنچ گئی کہ خود بھی ختم ہو گیا۔ آپ اس شعر کو 2-4 مرتبہ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شعلے سے نہ ہوتی ہوس سے شعلہ نے جو کی، جی کس قدر افسردگی دل پہ جلا ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کے بسط ذوق، آئینہ با انداز گل آغوش کشا ہے۔ اب اس میں تمثال ہم آپ کو شاید پہلے بھی کسی شعر میں بتا چکے ہیں تمثال کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئینے میں پڑھنے والے عکس، آپ ان کو تمثال کہہ سکتے ہیں۔ تیری تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کے بسط ذوق، آئینہ بانداز گل آغوش کشا ہے۔ یہ انداز ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، انداز کا کیا مطلب ہے۔ تو تیری تصویر میں وہ شوخی ہے کہ جب تو نے اس پر شیشہ لگانا چاہا تو اس شیشے نے انتہائی ذوق و شوق سے پھول کی طرح آغوش کھول دی کہ آجا۔ اب اگر اس کی تمثال سے مراد عکس نہیں ہے اور آئینے سے آئینہ دیکھنا ہے تو پھر بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کہا جائے گا کہ تیرے عکس کے لیے آئینہ پھول کی طرح ہے اور بسط ذوق و شوق اپنی آغوش کھول دیتا ہے کہ تو اس میں آ جائے۔ اگلا شعر ہے کہ قمری کف خاکستر اور بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ کف خاکستر کا مطلب ہے کہ مٹھی بھر خاک سمجھ لیجئے، اور بلبل قفس رنگ، یعنی جیسے کہ بلبل کا رنگ ایسے ہے کہ جیسے پنجرے کا رقص ہوتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کے لیے ہم نے کہیں پڑھا تھا، خواجہ الطاف حسین حالی نے اس کی تشریح کی تھی، اور آپ کو شاید علم ہی ہوگا کہ خواجہ الطاف حسین حالی اور مرزا غالب کا زمانہ ایک تھا اور ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اس کے معنی
مرزا غالب سے پوچھے تو فرمایا کہ اے کی جگہ جز پڑھو، معنی خود بخود سمجھ میں آئیں گے۔ شعر کا مطلب ہے کہ قمری ایک پرندہ ہوتا ہے جو ایک کف خاکستر ہے، یعنی ایک مٹھی کے برابر ہے، اور مٹھی میں آ جاتا ہے، اور بلبل جو قفس عنصری سے زیادہ نہیں، یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو اس کے جگر سوختہ یعنی عاشق ہونے کا ثبوت صرف اس کے چہکنے اور بولنے سے ہوتا ہے۔ بس اس شعر کا اتنا ہی کچھ ہم مطلب آپ کے سامنے کر سکے ہیں، بس آپ اس کو اتنا ہی آپ اس کو کافی سمجھیے۔ اگلا شعر ہے، خونے تیری افسردہ کیا وحشت دل کو، معشوقی اور بے حوصلگی طرفہ بلا ہے۔ طرفہ تو آپ کو ہم نے شاید پہلے بھی کبھی بتایا، بہرحال ورنہ بتا دیتے ہیں، یعنی یک طرفہ، یعنی اس پر متضاد، ایک اور زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں دیکھ لیں کہ شعر میں کچھ اور مشکل الفاظ تو ایسے نہیں ہیں کہ جن کے آپ کو معنی بتانے پڑے۔ خو کہتے ہیں عادت کو، افسردگی آپ جانتے ہیں، پریشان ہونے کو، افسوس کرنے کو، اور وحشت دل کہتے ہیں عاشق کا جو دل ہر وقت پھڑکتا رہتا ہے اس کو، اور بے حوصلگی یعنی حوصلے کا ٹوٹ جانا اس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب تیری عادت نے دل کا سارا جوش و خروش افسردہ کر دیا۔ تو خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، ہمیں بہت پیارا ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ حیرت ہے کہ تیری طبیعت جو ہے وہ بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ تو نہ ناز دکھاتا ہے، نہ انداز دکھاتا ہے، نہ نخرے کرتا ہے، نہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، نہ ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ یعنی جو محبت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تجھ میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب تو بتا کہ اس عادت میں میرا جو جوش و خروش ہے تجھے پا لینے کا، تجھ سے وصال کا، وہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ تو آرزوؤں کے سب چراغ جو ہیں وہ میرے ایک طرح سے بجھ چکے ہیں، اور محبت کے جو جتنے بھی میرے ارادے تھے اور پرجوش تھا وہ سب ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ اور طرفہ یعنی میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہاں پر طرفہ کے معنی بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر اس شعر کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، ایک مرتبہ کیا آپ کو غالب کو سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ مجبوری اور دعوائے گرفتاری الفت، مجبوری اور دعوائے گرفتاری الفت، دستے تہے سنگ آمد پیمانے وفا ہے۔ دستے تہے سنگ آمدہ پیمانے وفا ہے۔ دستے تہے سنگ آمدہ کا مطلب ہے کہ بھاری پتھر کے نیچے آیا ہوا ہاتھ۔ آپ نے فیض کا مجموعہ کلام بھی ہے، دستے تہے سنگ آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو ہاتھ ہے میرا وہ یوں سمجھنے کہ بھاری پتھر کے نیچے آیا ہوا ہے۔ اور آگے اس کا مطلب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو محبت کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، اور مجبوری ہے کہ جو وفا کا وعدہ کر لیا ہے تجھ سے اپنے محبوب کو، کہتے ہیں کہ اس کو نبھا رہے ہیں۔ اور یوں ہے کہ جیسے ہمارا ہاتھ جو ہے ایک بھاری پتھر کے نیچے آ گیا ہے، کھینچیں بھی تو نجات نہیں پا سکتے، اور پتھر کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ بہرحال چونکہ محبت کی ہے تو اس پیمان کو ہم، اس وعدے کو ہم آخر تک نبھائیں گے آپ سے ضرور۔ معلوم ہوا حال شہیدان گزشتہ، تیغ ستم آئینہ تصویر نما ہے۔ شہیدان تو آپ وہ کہہ رہے ہیں، شہید کی جمع ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محبت کے راستے میں کام آ گئے، تو تیغ ستم ظلم کی تلوار، آئینہ تصویر نما ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی جو تیغ ستم ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ماضی کی تصویریں نمایاں نظر آتی ہیں۔
یعنی اس کی حیثیت یوں سمجھیے کہ ایک فلم کی طرح ہے۔ تو جو کچھ پہلے کے محبت کے جو شہید ہیں ان پر گزری ہے وہ سب اس میں صاف نظر آ رہی ہے۔ یعنی محبوب جب اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس تلوار سے کون کون اس سے پہلے قتل ہو چکا ہے۔ بہرحال مرزا کا شعر ہے، شاعرانہ، اس کے اندر یقیناً ایسی چیزیں ملیں گی۔ مشکل پسند تھے تو ظاہر ہے کہ مشکل پسندی تو ہوگی۔ اگلا شعر ہے کہ اے پرتو خورشید جہاں تاب ادھر بھی، سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے۔ یہ غالباً یہ موضوع پرتو خورشید جہاں تاب پہلے بھی اب ہمیں یاد نہیں ہے کہ کس غزل میں گزر چکا ہے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، جہاں تاب جس کی دنیا تاب نہ لا سکے، بہت ہی چمکیلا، تو وہ کہتے ہیں کہ زمانے کو روشن کرنے والے سورج کے جلوے ادھر بھی توجہ فرما، ہماری طرف بھی، ہم پر سائے کی طرح عجب وقت آن پڑا ہے۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وقت تو سائے کی طرح آ کے پڑا ہے، اور خورشید جہاں تاب کے جلوے سے مہربانی کے طلبگار ہیں کہ بھائی ہماری طرف توجہ کرو، جس کے بغیر سایہ دور نہیں ہو سکتا۔ یہ کافی مزے کی بات ہے۔ اچھا، اگلا شعر دیکھیے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ ناکردہ گناہ یعنی وہ گناہ جو ابھی تک کیے ہی نہیں، اور کردہ گناہ وہ گناہ جو کر لیے ہیں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ اے خدا، اگر کیے ہوئے گناہوں کی سزا لازم ہے تو جو گناہ نہ ہو سکے اور حسرت دل میں رہ گئی تو ان کا کچھ صلہ بھی ملنا چاہیے۔ یعنی ایک تو گناہ ہے کہ بھائی میں نے نہیں کیا، ایک جرم ہے جو کہ میں نے کیا ہے، اس جرم کی تو آپ مجھے سزا دے دیں، اور ایک جرم تھا جو میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، تو اس کی مجھے کوئی داد ملنی چاہیے۔ اچھی مزے کی بات ہے۔ اچھا، اب اس کا آخری شعر دیکھیے کہ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ بیگانگی خلق سے ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر ہم سے دور ہو گئے ہیں، بیگانے بن گئے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اس سے کوئی ہم سے منہ موڑ لیا ہے اور اتنا تعلق توڑ لیا ہے کہ بیگانہ سے بالکل بن گئے، تو کہتے ہیں اس میں حوصلہ ہارنے اور بے دل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور میری جان، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر مخلوق میں سے کوئی تیرا نہیں بنتا تو تیرا خدا تو سر پہ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تجھے بھلا کیا ضرورت ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ زیادہ ہی ہیں جن کے معنی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، تو آپ اس ویڈیو کی روشنی میں آپ جب اس غزل کو پڑھیں گے تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گی۔ تو مرزا غالب پر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہے۔